آپ کو یاد تو ہوگا کہ پچھلے دور حکومت میں پی آئی اے کو نجی شعبے کے حوالے کرنے کی بات چلی تھی۔ اس وقت اس نام نہاد قومی ایئر لائن کے ملازمین کراچی کی سڑکوں پر نکل آئے تھے۔ ان کی حمایت میں تحریک انصاف آ گئی اور اس پروں والے سفید ہاتھی کو ہمیں اپنے ہی دروازے پر باندھے رکھنا پڑا۔ جہاں تک مجھے علم ہے انہی دنوں تحریک انصاف کے اندر بھی ایک بحث چھڑی کہ پی آئی اے کی نجکاری کا گندا کام مسلم لیگ نون کو کرنے دیا جائے، لیکن اسد عمر آڑے آ گئے۔ اس وقت تک وہی تھے جو تحریک انصاف میں معاشی معاملات کی کچھ سوجھ بوجھ رکھتے تھے۔ انہوں نے اپنی پارٹی کو قائل کر لیا کہ پی آئی اے ملک کا اہم ادارہ ہے جسے وہ اقتدار میں آ کر چٹکی بجاتے ٹھیک کر لیں گے۔ پارٹی اقتدار میں آ گئی، وہ چٹکیاں بجاتے وزارت خزانہ میں آ گئے اور کسی نامعلوم چٹکی بجنے پر وزارت خزانہ سے باہر نکل گئے۔ جتنی دیر وہ وزیر خزانہ رہے پی آئی اے تو ٹھیک نہ ہو سکی، یعنی ہر سال 54 ارب روپے کا نقصان کرتی رہی۔ صرف پچھلے 2 برسوں میں یہ نام نہاد قومی ادارہ 110 ارب روپے کے قریب پھونک چکا ہے۔ تیار ہو جائیے، آپ کو اور مجھے اس سال ایک بار پھر 55 ارب روپے اس ایئر لائن کو دینے ہیں جو ایک دھیلا نہیں کما سکتی، جسے بند کر دینا اس کو چلانے سے کہیں بہتر ہے۔ لیکن ایسا نہیں ہوگا۔ ہر پاکستانی کو اس کے سربراہ سے لے کر نائب قاصد تک کی تنخواہیں اپنی جیب سے دینا ہوں گی۔ اگر آپ ٹیکس دہندہ ہیں تو آپ کا شمار میری طرح ان 21,54,000 ٹیکس دہندگان میں ہوتا ہے جنہیں یہ تاوان بھرنا ہے، یعنی اوسطاً ہر ٹیکس دہندہ کو 25,534 روپے صرف پی آئی اے کو دینا ہوں گے تاکہ اس کے بڑے، اس کے پائلٹ، اس کا عملہ ہمارے سینے پر مونگ ڈلتا رہے۔ ہماری جیبوں سے جو پیسہ نکل کر پی آئی اے کو جائے گا اس میں ان ٹکٹوں کی قیمت بھی شامل ہے جو وزیر ہوا بازی جناب غلام سرور خان صاحب، پی آئی اے کے سربراہ اور دیگر اراکین اسمبلی کو مفت ملیں گے۔ یہ دعوے آپ نے بہت سنے ہوں گے کہ ہم اقتدار میں آئیں گے تو پاکستان سٹیل ملز کو ٹھیک کر دیں گے۔ درست سمجھے، یہ تحریک انصاف ہی تھی جو اقتدار میں آنے سے پہلے یہ کہا کرتی تھی۔ 2 سال ہو گئے، 1 کلو بھی لوہا پیدا کیے بغیر سٹیل مل وہیں ہے اور ہر سال 24 ارب روپے کھا رہی ہے۔ پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے اس میں بلا وجہ بھرتیاں کر کے اس کی جو تباہی کی تھی اس کو درست کرنے کا ایک موقع ہمیں 2006 میں ملا تھا۔ اس وقت یہ کباڑ خانہ اچھا خاصا بک گیا تھا، لیکن ہمارے چیف جسٹس افتخار چودھری نے یہ موقع اپنے فیصلے کے بھینٹ چڑھا دیا۔ اس کے بعد پیپلز پارٹی نے اس کی تباہی کی رہی سے ہی کسر نکال دی اور مسلم لیگ نون نے اس کو درست کرنے کے لیے کچھ نہیں کیا۔ چلیے مان لیا پہلے والے تو سارے کرپٹ تھے، یہ والے تو ایماندار ہیں نا۔ حالت یہ ہے کہ ان نالائکوں کو اب تک سمجھ ہی نہیں آئی کہ سٹیل مل نباتات میں سے ہے یا حیوانات میں سے۔ ان کے دور میں بھی یہ 48 ارب روپے کھا چکی ہے، اس سال مزید 25 ارب کھا جائے گی۔ اس کا حساب جوڑیں تو ہر ٹیکس دہندہ کو 11,606 روپے سابق چیف جسٹس افتخار چودھری کی قانونی مہارت اور عمران خان کے اخلاص کے بھینٹ چڑھانے پڑیں گے۔ جو پیسے ہم سٹیل ملز کی نظر کریں گے دراصل وزارت صنعت و تجارت کو جائیں گے جس کے وزیر حماد اظہر صاحب ہیں۔ یہ محض اتفاق ہے کہ حماد اظہر خاندانی طور پر لوہے کے کاروبار سے منسلک ہے۔ خیر، اس سے کیا فرق پڑتا ہے؟ پاکستان پیپلز پارٹی اپنے آخری دور حکومت میں پاکستان ریلویز کے تابوت میں کیلیں ٹھونکتی رہی، لیکن پھر بھی یہ سخت جان ادارہ بچ گیا۔ کاش یہ نہ بچتا، لیکن بچ گیا۔ اب اسے پالنا بھی ضروری ہے۔ حالت اس ادارے کی یہ ہے کہ اس کے وزیر شیخ رشید احمد ہر وقت کچھ نہ کچھ کہتے رہتے ہیں، لیکن ریلوے کے بارے میں ان سے کچھ پوچھیں تو ناراض ہو جاتے ہیں۔ ٹی وی والے ان کی ناراضگی سے ڈرتے ہیں کہ ان کی بے معنی سی گفتگو سے شام کے پروگراموں کی رونق جڑی ہے۔ جہاں تک خود اس ادارے کا تعلق ہے تو اسے مسلم لیگ نون کے دور میں سعد رفیق نے چلانے کی کوشش کی، لیکن ہر سال 35 ارب روپے ہماری جیبوں سے نکال کر اس کی بھٹیوں میں جھونکتے رہے۔ نئی حکومت کا دعویٰ تھا سب ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹھیک یہ ہوا کہ پچھلے سال 39 ارب روپے دیے تھے، اب شاید 40 ارب روپے مجھے اور آپ کو دینا ہوں گے، یعنی 18,570 روپے فی ٹیکس دہندہ ریلوے کو چلانے کے لیے دے گا۔ یاد رہے
کہ ان روپوں میں وہ رقم بھی شامل ہے جو اس محکمے کے وزیر ہفتے میں 2 بار لاہور آ کر اپنی پریس کانفرنس پر لگاتے ہیں۔ بجلی کا نظام مکمل طور پر حکومت کے ہاتھ میں ہے۔ پاکستان میں جو چیز حکومت کے ہاتھ میں آ جائے اس کی تباہی یقینی ہے۔ بجلی کا نظام اس کی بہترین مثال ہے۔ اگر آپ بجلی کا بل باقاعدگی سے ادا کرتے ہیں تو دل تھام کر سنیے کہ پاکستان میں ہر سال 60 ارب روپے کی بجلی چوری ہوتی ہے۔ جھوٹ موٹ کے پاور پلانٹ سے لے کر کنڈا لگانے تک کے اس سلسلے میں جو بھی نقصان ہوتا ہے وہ بل دینے والوں کو بھرنا پڑتا ہے۔ پھر اس کے بعد نظام کے اندر چہار سو چھائی جہالت کا جرمانہ الگ ہے۔ بجلی چوری کا نقصان دینے کے علاوہ اس سال ہمیں 170 ارب روپے اپنی جیب سے بجلی اور واپڈا کو دینے پڑیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ہر ٹیکس دہندہ پر اگر یہ رقم اوسطاً تقسیم کر دی جائے تو فی کس 78,922 روپے آئیں گے۔ بجلی چوری روکنے کے لیے نواز شریف نے 2013 میں مہم شروع کی لیکن پھر روک دی۔ 2018 سے پہلے اور بعد میں تحریک انصاف بجلی چوری ختم کرنے کے نعرے لگاتی رہی۔ اب یہ بھی خاموش ہے۔ معلوم نہیں اس کی وجہ شرمندگی ہے یا نالائقی، لیکن حقیقت یہ ہے کہ چوری ہو رہی ہے اور مسلسل ہو رہی ہے۔ چوروں کو پکڑنے کی بجائے یہ عقل مند بجلی کی قیمت اندھا دھند بڑھاتے جا رہے ہیں تاکہ وہ شریف آدمی بھی چوری پر اتر آئے جو پورا بل ادا کرتا ہے۔ ہاں، یاد آیا، اس نالائقی کا جو نقصان آپ اور میں بھریں گے اس میں وزیر برائے بجلی جناب عمر ایوب صاحب کی بے پناہ قومی خدمات کا معاوضہ بھی شامل ہے۔ ظاہر ہے ان اداروں کے ہوتے ہوئے خزانے کے اندھے کنویں کو بھرنا صرف ٹیکس دینے والوں کی اوقات سے باہر ہے۔ اس کے لیے ان لوگوں سے بھی ٹیکس وصول کیا جاتا ہے جو بیچارے ٹیکس دے ہی نہیں پاتے۔ غریب آدمی سے ٹیکس کی وصولی کو سیلز ٹیکس کہا جاتا ہے۔ چونکہ پاکستان میں بہت سے خوش نصیب ہیں جو کماتے تو اندھا دھند ہیں لیکن ایک دھیلے کا ٹیکس بھی نہیں دیتے، اس لیے ان کا بوجھ بھی مجھے آپ کو ہی بٹانا ہے جو ہماری بساط سے باہر ہو چکا ہے۔ اس لیے قرضوں پر قرضے لینے پڑیں گے جو ہماری نسلیں ادا کریں گی۔ اب اس بات پر رونے کی ضرورت نہیں کہ عمران خان 8,000 ارب روپے کے ٹیکس اکٹھے کرنے کا دعویٰ کیا کرتے تھے اور انجام یہ کہ لوگوں سے خیرات و صدقات اکٹھے کرنے پر تلے ہیں۔ اس پر ماتم کرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں کہ چینی رپورٹ جیسی یعنی پروپیگنڈا دستاویزات تیار کر کے ملک میں کاروبار کرنا مشکل کر دیا گیا ہے۔ ہاں، اس بات پر سینہ کو بھی کرنے کو ضرور دل چاہتا ہے کہ قرض نہ لینے کے ارادے باندھنے والی حکومت تاریخ کا سب سے بڑا قرض لینے کا پروگرام بنا رہی ہے، یعنی بربادی و تباہی کی 70 سالہ داستان کا ایک اور خون آشام باب لکھا جا رہا ہے۔ تبدیلی کے نام پر آنے والی حکومت نے ہر اس مکھی پر مکھی ماری جو اس سے پہلے کی حکومتیں گزشتہ 70 سال سے مار رہی ہیں۔ فرق صرف اتنا پڑا ہے کہ اب کی بار نالائقی اگر زیادہ ہے تو دریدہ دہنی بھی خوب ہے۔ یہ ہماری جیبوں سے نکالتے ہیں اور ہمیں ہی باتیں بھی سناتے ہیں۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔